اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خیر و عافیت و صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی طرف جاری ہوگا جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خلق نہیں کیا جن اور انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عزیزان گرامی، مقدماتی گفتگو پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی، کچھ دوسری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج ہم ڈائریکٹ دعا کی طرف آگے بڑھیں گے اور میں آپ کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ دعا کا یہ حصہ ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے دعا ابو حمزہ شمالی پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی، لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے دعا ابو حمزہ شمالی تو یہ دعا کے حصے کا اثر آپ کے قلب پر ایسا ہوگا کہ آپ خود اس دعا کو جب تہ دل سے پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کریں گے، جب ان جملات کو پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کریں گے تو اس کے بعد آپ کے اندر جو ارتقاء آئے گی وہ آپ اس کو محسوس کریں گے۔ یعنی یہ امام کے ہم دعا کے بیچ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ دعا کے شروع کے حصوں کو ہم نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا پچھلے ماہ مبارک رمضان میں، اس کے حوالے سے شرح اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم دعا کے بیچ میں پہنچے ہیں اور یہ وہ حصہ ہے کہ جس کو جب پڑھیں گے تو ہمیں خود بخود ایک ارتقاء محسوس ہوگی۔ ہمیں تعجب ہوگا کہ محبت کے رشتے کو جوڑنے کے لیے ہم نے کتنے لوگوں کے در پر دستک دی، حتیٰ اپنے ماں باپ سے ہم اس طرح محبت سے گفتگو نہیں کر پائیں گے جس طرح سید الساجدین نے ہمیں پروردگار متعال سے گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا، اور جس محبت کے ساتھ وہ بے تکلف کلمات پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم دعا کے اس حصے کو پڑھیں، میں آپ کی خدمت میں وہ آیت کریمہ پیش کرتا ہوں کہ جس کے بنا پر ہم یہ بات سمجھیں گے کہ دل جو انسانوں کے ہیں وہ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ایک طریقے سے اگر دلوں کو تقسیم کیا جائے تو 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں دل میں نرمی ہے، یہ لوگ اچھے کاموں کو، اچھی باتوں کو آسانی سے قبول کرتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کا لہجہ بھی بہت ملائم ہو، لیکن بات یہ کہ جب صحیح بات انہیں بتائی جاتی ہے تو یہ صحیح بات کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے دل اس طرح سے نرم ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پر ظلم دیکھتے ہیں تو ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اور کہیں پر اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ان کے دل میں ندامت اور پشیمانی کی حالت ہوتی ہے۔ یہ تو بہترین دل ہے، یہ نرم ہے، یہ پروردگار متعال کے عبادت کے منزلوں پر آگے بڑھنے کے لیے، بندگی کے منزلوں پر آگے بڑھنے کے لیے دل آمادہ ہے۔ ایک اور دل وہ ہے کہ جسے پروردگار متعال نے اس آیت کریمہ کو، جس کا آپ خدمت میں تلاوت کرنے جا رہے ہیں، اس میں فرمایا کہ یہ سخت ہو چکے ہیں پتھر کی طرح۔ پس دوسری کیٹیگری دلوں کی، پتھر کی طرح سخت دل۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کیٹیگریز کو کے بیچ میں فرق کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 74 سورہ بقرہ میں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اور اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، اور وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بس ایک کیٹیگری دل کے سخت ہونے کی پتھر کے جتنے سخت، اور ایک پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ، اب کیا فرق ہے اے پروردگار پتھر جیسے سخت دل میں اور پتھر سے زیادہ سخت دل میں کیا فرق ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر کے سختی کے باوجود کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، جو ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان کے بیچ سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ تمام سختی اور مضبوطی کے ساتھ کبھی نہ کبھی جب پانی اس خاص پریشر سے ان کو ہٹ کرتا ہے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے اور پانی ان کے بیچ سے، نہریں ان کے بیچ سے جاری ہو جاتی ہیں۔
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں پتھروں میں سے، لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ جو پھٹتے ہیں اور ان کے بیچ سے چشمے نکلتے ہیں، ان کے بیچ سے پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، پانی یعنی طہارت، یعنی جب طہارت کی ہیوی ڈوز ان پتھروں کو دیے جاتے ہیں تو کچھ پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ پتھر پھٹتے ہیں، ان کے بیچ سے پانی نکلتا ہے. جب ہیوی ڈوز دیا جاتا ہے اینٹی بائیوٹک کا، جب ہیوی ڈوز پیشنٹ کو دیا جاتا ہے تو بہت سارے پیشنٹ پھر رسپونڈ کرنے لگتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اب پتھر، یہاں تک مجازی طور پر پتھر کی گفتگو ہو رہی تھی، پتھر کی گفتگو ہو رہی تھی، انسان کے دل کی مثال دی جا رہی تھی، لیکن اب قرآن مجید کے اس آیت کے تیسرے حصے میں اب خود انسانوں کے دل کی گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت سے گر جاتے ہیں. لیکن وہ جو پتھر سے زیادہ سخت دل ہوتے ہیں ان میں پھر آپ جتنا بھی ہیوی ڈوز دے دیں، طہارت کا، پاکیزگی کا، روحانیت کا، اہل بیت علیہم السلام کے کلام کا، پہلے تو وہ بھاگتے رہتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، اور پھر جب سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تب ان پر اثر نہیں ہوتا. اب یہاں پر خوشخبری یہ ہے کہ اگر میرا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں، ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال نے ہمیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے اور ہمیں ہیوی ڈوز دینے والا ہے اینٹی بائیوٹکس کا. وہ ہمیں طہارت اور پاکیزگی کا ہیوی ڈوز دینے والا ہے، اور وہ ہیوی ڈوز یہ دعا کا حصہ ہے. اور باقی دعا کے حصے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اگر میرا دل پتھر کی بھی طرح ہو گیا ہے تو امید ہے کہ یہ دل ٹوٹے گا اور اس کے بیچ سے نہر جاری ہوگی. اپنے دلوں کو آمادہ کریں. پروردگار متعال کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، کل ہم نے آپ کی خدمت میں جو جملہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْنَا، کہ ہم پروردگارا، ہم تیرے فضل سے غنی اور مالا مال ہو گئے. اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے ذہنوں کو، اپنی فکروں کو آزاد کریں، اور اگر کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے تو ضرور پوچھیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آیا کہ پروردگار ہم کیسے مالا مال ہو گئے. یعنی یہ دنیا کہ جس میں قلت ہے، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں مسائل ہیں، اگر ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں فائننسز درکار ہوتے ہیں، اور ان فائننسز کو ارینج کرنا، پیسے کمانا، رزق و روزی کمانا ایک بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے. خاص کر کے چند سالوں سے یہ شدت اختیار کر چکی ہے. تمام ملکوں کا یہی حال ہے. آپ انڈیا میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، ایران میں دیکھ لیں، ٹرکی میں دیکھ لیں، جہاں پر بھی، امریکہ میں دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے انفلیشن کے لحاظ سے اور لوگوں کی زندگی کی سختی کے لحاظ سے یہ جو پہر ہے تاریخ کا، وہ بے مثال پہروں میں سے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح ہے اور واقعا میں مالا مال نہیں ہوں، میں غنی نہیں ہوں، بلکہ اپنی زندگی کے بیسک مسائل کے لیے بھی میں سختی میں ہوں، مشقت میں ہوں، تو میں کیسے پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کروں کہ وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْنَا، میں کیسے اس بات کو پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کروں. عزیزان گرامی، ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں باتوں کو مثال کے ذریعے آسان بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ تصور کریں کہ آپ کے شہر سے 2 بسیں کربلا کی جانب روانہ ہیں، اور کربلا کے اس عظیم سفر میں آپ پہلی دفعہ زیارت کے شرف کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کاروان کے کچھ لوگ جو ہے وہ دوسری بس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ اور آپ کے دوست جو ہے وہ اس والی بس میں بیٹھ جاتے ہیں. اب دونوں بسوں میں بھی فرق ہے. ایک بس کی کوالٹی بہتر ہے جس میں وہ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بس کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے. وہ بس والا بھی اچھا ہے، اس نے راستہ بھی بہتر انتخاب کیا ہے، رستے میں جہاں پر رکنے کی جگہ ہے وہ بھی بہتر مناسب تر جگہ ہیں، معیار کے لحاظ سے زیادہ بہتر جگہ ہیں، اور کلی طور پر ان کا سفر زیادہ آسانیوں اور آسائشوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور یہاں پر آپ کا جو ہے نہ آپ کی بس کی کوئی خاص معیار ہے، نہ آپ جہاں پر رکتے ہیں وہاں پر کوئی آپ کو اچھا کھانا وغیرہ ملتا ہے، اور بہرحال آپ کا سفر جو ہے وہ سختیوں میں گزر رہا ہے. لیکن آپ یہ تصور کیجئے گا، پہلی دفعہ زیارت اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے آپ جا رہے ہیں، اور آپ کے سفر میں رکاوٹ نہیں آ رہی. ایسے نہیں ہے کہ سختیاں اتنی شدید ہو گئیں کہ اب آپ کا سفر جو ہے وہ اپنے مقصد کی جانب جانے سے رک گیا، نہیں، لیکن سختیاں ہیں بہرحال. اب آپ کا دوست آپ سے کہتا ہے کہ یار یہ دیکھو کیسا مسئلہ ہے، نہ ہماری بس اچھی ہے، نہ ہمارا راستہ اچھا ہے، نہ جہاں پر وہ روکتا ہے وہ کوئی مناسب جگہ ہوتی ہے،
طہارت نجاست کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بہرحال وہ آپ سے شکوہ اور گلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں, اگر پہلی دفعہ آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہے ہو تو آپ اس شخص سے کیا کہیں گے؟ واللہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو 100 دفعہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی اگر جائیں, تب بھی جب راستوں میں ان کو مسئلے پیش آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, امام حسین کی زیارت جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے, سید الشہداء کی زیارت جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے, خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم پہنچ تو جا رہے ہیں نا. لیکن بہت سارے لوگوں میں اتنا صبر نہیں ہوتا. آپ تصور کریں پہلی دفعہ جا رہے ہیں, تو آپ اپنے اس دوست کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یار ایک بات بتاؤ, کچھ دیر کا سفر ہے, کٹ جانے دو, جب زیارت نصیب ہوگی تو کیا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام دوسری بس والوں کے سلام کا جلدی جواب دیں گے؟ کیا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, میرے خیال میں آپ پہنچ گئے جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں, کیا ابا عبداللہ علیہ السلام ہماری مہمانداری ویسے نہیں کریں گے جیسے ان کی مہمان نوازی کی؟ تو پھر پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں, اگر مقصد ہم نے سمجھ لیا, اگر مقصد ہمارے لیے بالکل واضح اور کلیئر ہو گیا, اور مقصد سے اگر ہمیں محبت ہو گئی, اور ہمیں صرف اتنا پتا چل جائے کہ ہماری گاڑی مقصد کی طرف روانہ ہے, تو اس کے بعد جو کچھ بھی مل جائے ایکسٹرا اسے ہم بونس کنسیڈر کرتے ہیں. اب اگر اچھی رہائش کی جگہ مل گئی الحمدللہ, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں جو سہولیات ہے, جو آسائشیں ہیں, اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, وہ ڈسکشن ہی مختلف ہے. لیکن اگر ہمارے لیے ایک دعا کا جملہ آتا ہے کہ جس میں امام علیہ السلام پروردگار متعال کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْنَا, اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اس جملے کو ادا کریں, اور اس کے بعد ہمارے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے اور خیال آتا ہے کہ ہم کیسے مالا مال ہوئے, ہم کیسے غنی ہوئے اتنی سختی اور اتنی مشقتوں کے باوجود. تو اس مثال کو تصور کریں جس میں آپ نے خود اپنے دوست سے کہا کہ جب تک یہ سفر جاری ہے, جب تک یہ عارضی راستے میں ہماری کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آ رہی ہے, تب تک کس چیز کا شکوہ ہے, کس چیز کا گلہ ہے؟ اگر کبھی کچھ اچھا مل گیا تو الحمدللہ رب العالمین, لیکن اگر کبھی کچھ نہیں بھی ملا تو ہم سفر کے مقصد کی خاطر سفر کی سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں, سفر میں ہم خود کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا سفر رک جائے. اب جب ہم اس جہد سے دنیا کی عارضی زندگی کو اور دنیا کے اس عارضی سفر کو دیکھتے ہیں جس کو تمام انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں باقاعدہ طور پہ کہا کہ یہ سفر ہے اور ایک ٹیمپرری سفر ہے, تو جب تک ہمارا سفر اس مقصد کی طرف جا رہا ہے جس مقصد کے لیے پروردگار متعال نے ہمیں خلق کیا, فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ ای لیعرفون, یعبدون کا مطلب یعرفون ہے, معرفت حاصل کرنا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب انسان پروردگار متعال کی معرفت حاصل کرتا ہے تب بھی وہ غیر خدا کی عبادت سے چھٹکارا پا سکتا ہے. تو بس جب تک ہمیں پروردگار متعال کی معرفت حاصل ہونے کے وسائل ہمارے لیے فراہم ہیں, جب تک کہ ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ وہ تمام وسائل ہم تک پہنچ گئے ہیں جن کی وجہ سے ہم پروردگار متعال کی معرفت حاصل کر سکیں, جب تک ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے اپنے قربانیوں کے ذریعے ہم تک ان وسائل کو پہنچا دیا جس سے ہم معرفت کسب کر سکیں, جب تک ہمارے پاس قرآن مجید ہے تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مالا مال نہیں ہیں. ہاں, ہو سکتا ہے بہت ساری بونس چیزیں ہمیں نہ ملی ہو, لیکن اس سفر کو گزارنے کے لیے اس سے زیادہ کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے آقا میں بہت فقیر ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اتنا فقیر ہوں کہ اصلا تصور کے قابل نہیں. آقا آپ بتائیں میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسے کرو, ہماری محبت کو جا کے بیچ دو. اس نے کہا امام کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا مثلا 20 کروڑ روپے میں جا کے ہماری محبت کو بیچ دو. کہا امام آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا تو تم اگر 20 کروڑ روپے میں ہماری محبت کو نہیں بیچ رہے تو تمہارے دل میں 20 کروڑ روپے کی تو ایسی ہی چیز موجود, تم کیسے اپنا آپ کو فقیر کہتے ہو؟ تو عزیزان گرامی, اگر مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی چیز میں کمی نہیں چھوڑی, کوئی ایسی چیز کی کمی نہیں ہے, بلکہ الطاف و فضل و کرم سے ہمارے لیے ہر وہ چیز
حاضر کر دی کہ جس کے باعث ہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم پروردگار متعال کی در پر کہیں کہ وہ بفضلک استغنینا، پروردگارہ تیرے فضل سے ہم غنی اور مالا مال ہو گئے، تیرے کرم سے ہم غنی اور مالا مال ہو گئے۔ اور جنہوں نے ہمیں غنی اور مالا مال کیا، جنہوں نے ہمیں ہدایت کے راستوں پر آگے جانے میں مدد کی، ان لوگوں نے بھی تو کتنی سختیاں اٹھائی۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں دوسرے جملے کی جانب کی، جس میں ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں کہتے ہیں وَبِنِعْمَتِكَ أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا، پروردگارہ ہم تیرے فضل سے مالا مال ہو گئے اور تیرے نعمت کے ساتھ ہم نے صبح و شام کی، یعنی زندگی کا ہمارا کوئی پل تیری نعمت کے بغیر نہیں گزرا، تیری نعمتوں کو استعمال کیے بغیر نہیں گزرا۔ ذنوبنا بین یدیک، ہمارے گناہ تیرے سامنے موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، اپنے دلوں کو آمادہ کریں، عجیب و غریب جملات آنے والے، عجیب و غریب۔ نستغفرک اللہم منہا ونتوب الیک، پروردگارہ ہم ان تمام گناہوں کی معافی طلب کرتے تیرے بارگاہ میں، ہم تیری طرف پلٹ کر واپس آنا چاہتے ہیں۔ معبود اب تو دنیا میں واقعاً کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ جس کو دیکھ کے انسان کے دل میں کسی بھی قسم کا شوق پیدا ہو۔ فلسطین کے مظلوموں کا حال دیکھ لیں، خود ہمارے اپنے ملکوں میں جو مظلوم ہیں ان کا حال دیکھ لیں، یعنی اس سے پہلے کم سے کم انسان کو ایک ظاہری طور پر ایک سانچہ نظر آتا تھا کسی عدل و انصاف کا، کوئی ہیومن رائٹس ہوا کرتے تھے، کوئی اینیمل رائٹس ہوا کرتے تھے، کوئی کسی اور چیز کے رائٹس ہوا کرتے تھے۔ واللہ جتنا اینیمل رائٹس نے جانوروں کو بچانے کے لیے کام کیا، جتنا جانوروں کو پروٹیکشن ملی اس دنیا میں، ہیومن رائٹس والوں نے انسانوں کو اتنا پروٹیکشن نہیں دیا۔ اور یہ تو اب عام ہے، اب تو کوئی چھپانے کی بات ہی نہیں۔ ظلم و جور بدترین حد میں آپ کو اپنے انسٹاگرام پہ نظر آ رہا ہے، آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے۔ اب کیا مزہ رہا ہے اس دنیا میں رہنے کا؟ مجھے وہ ابا عبداللہ علیہ السلام کا جملہ یاد آتا ہے، حضرت علی اکبر کے لاشے پر فرماتے ہیں کہ تیرے بعد اس دنیا میں رہنے کا کیا مزہ ہے علی اکبر۔ اور اب ہم بھی اس بات کو اب تقریباً پوری طرح اپنے تمام وجود کے ساتھ احساس کر رہے ہیں اور اس سے جا رہے ہیں، اور بہت جلدی ایسا لگتا ہے کہ حالات اس سے بھی کئی گنا بدتر ہونے والے تھے۔ کووڈ کے ٹائم سے جو معاملات شروع ہوئے وہ ابھی تک سلجھے نہیں ہیں، بلکہ سال بسال دن بدن معاملات بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم بھی اسے احساس کریں گے کہ اب اس دنیا میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ نستغفرک اللہم منہا ونتوب الیک، پروردگارہ ہم معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی اور تیری طرف پلٹ کے آتے ہیں۔ اب شاید پروردگار متعال یہاں پر ہم سے ایک سوال پوچھے، کہے کہ تم نے فرینکلی مجھ سے سوال پوچھا، میں نے بھی اس کا جواب دیا۔ تم نے کہا کہ کیسے میں کہوں کہ بفضلک استغنینا، میں تیرے فضل سے مالا مال ہو گیا، اور اس کو ایک مثال کے ذریعے ہم نے سمجھا اور یہ ہمارے لیے کلیئر ہو گیا۔ اب تم نے اقرار کیا، یہ پروردگار متعال شاید ہم سے کہہ رہا ہو کہ تم نے اقرار کیا کہ میرا فضل اتنا زیادہ ہے کہ تم مالا مال ہو گئے، اور میری نعمتیں وہ ہیں کہ جن سے تم صبح و شام کرتے ہو۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ ان نعمتوں کا حساب و کتاب کیا ہے؟ ان نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ عزیزان گرامی تیار رہے جواب کے لیے، کیونکہ یہ وہ جواب ہے جو سید الساجدین علیہ السلام ہمیں جس جواب کا سلیقہ سکھاتے اور فرماتے ہیں کہ اس طرح پروردگار متعال کے بارگاہ میں جواب دو۔ پروردگار ہاں بالکل درست ہے۔ تتحبب الینا بالنعم، پروردگارہ تو مستقل طور پر اپنی نعمتوں کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وَنُعَارِضُكَ بِالذُّنُوبِ، لیکن ہم وہ ہیں کہ جو تیری اس محبت کا مقابلہ، تیری ان نعمتوں کا مقابلہ مستقل طور پر گناہوں سے کرتے ہیں۔ خیرک الینا نازل، اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا خیر، تیری اچھائیاں مستقل طور پر ہم پر نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہماری طرف سے کچھ معاملہ ایسا ہے
وَشَرُّنَا إِلَيْكَ صَاعِدٌ، لیکن ہمارا شر اور ہماری برائیاں تیری طرف مستقل طور پر آتی جاتی ہیں۔ جی عزیزان گرامی، یہ ہے وہ گفتگو کا انداز کہ جس کی تربیت، کہ جس کا سلیقہ اہل بیت علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کھل کر پروردگار متعال سے گفتگو کرو، جب سوال پوچھنا ہو تب بھی کھل کر سوال پوچھو، اور جب اقرار کرنے کا موقع ہے تب بھی کھل کر اقرار کرو کہ تتحبب الینا بالنعم، تو مستقل طور پر اپنی نعمتوں کے ذریعے اپنے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے ہماری جانب، اور تو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ تو ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، لیکن ہم ہے جو تمام ان نعمتوں کے ذریعے گناہ ہو، عصیان، تیری نافرمانی کی راہوں کو ہموار کرتے ہیں۔ وَنُعَارِضُكَ بِالذُّنُوبِ، ہم گناہوں کے ذریعے تیری ان محبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کمال کی گفتگو ہے۔ خیر کیا الینا نازل، تیری اچھائیاں ہر وقت، تیری نیکیاں، تیری نعمتیں ہر وقت ہماری جانب نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ وَشَرُّنَا إِلَيْكَ صَاعِدٌ، اور ہمارا شر تیری جانب ہر وقت صعود کر رہا ہوتا ہے، اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال پیش ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ شر ہمارا پروردگار کے بارگاہ میں صعود کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں بالکل واضح طور پر پیش کیا کہ ہاں وَشَرُّنَا، ہمارا شر، نا کی ضمیر، شر اس میں اضافہ ہوا ہے، ہمارا شر الیک، تیری جانب صاعد ہے، صعود کر رہا ہوتا ہے۔ صاعد لفظ بہت کامن لفظ ہے، یہاں پر شاید سوال آئے کہ کس طرح ہمارا شر پروردگار متعال کے بارگاہ میں اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، وقت زیادہ ہو گیا، اس سوال کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب دیں، کہ یہ بات تو واضح ہے کہ پروردگار متعال کا خیر ہماری جانب آتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کبھی قرآن مجید کی صورت میں، کبھی بارشوں کی صورت میں، کبھی دوسری نعمتوں کی صورت میں، اور خیر کے نیچے آنے کی نسبت اللہ کو دینا کہ وہ خیر ہماری طرف بھیجتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو گفتگو ہے، یہ جو جملہ ہے کہ وَشَرُّنَا إِلَيْكَ صَاعِدٌ، اس کو کیسے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہمارا شر پروردگار متعال کی جانب، ہماری برائی پروردگار متعال کی جانب کس طرح پہنچتی ہے؟ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے اور کچھ باتیں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔